الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آج آپ کے سامنے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کہ آج کا پروگرام کا آغاز کریں، آپ کی خدمت میں ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ایک اور درخواست ہے ناظرین کرام، امید ہے آپ اس درخواست پر ضرور نظر ڈالیں گے کہ ہم آپ کے سامنے جو ویڈیوز لے کر آتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں اور مذہبی لٹریچر لے کر آتے ہیں، قرآن کے واقعات لے کر آتے ہیں، مسائل لے کر آتے ہیں، ان کے جوابات لے کر آتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک دین کا پیغام ہم صحیح طریقے سے پہنچا سکیں اخلاص کے ساتھ۔ تو بس ایک ہی ہماری چاہت ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آپ آخر تک ضرور دیکھا کیجیے، کیونکہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد وہ بھی پورا ہو سکے اور آپ کو بھی، آپ تک بھی دین کی بات پوری مکمل پہنچ سکے، تو لہٰذا اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آئیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ منفرد نوعیت کا پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ انسانیت میں کی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی جو انسان کی طرف سے دی گئی وہ کس نے دی، اور وہ کیا چیز تھی جو قربان کی گئی، اور وہ کس زمانے میں دی گئی۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے اور یہ واقعہ رکھیں گے۔ ناظرین کرام، قربانی کی جو تاریخ ہے وہ انسان کی تاریخ سے جا ملتی ہے۔ کس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اما بی بی حوا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ ناظرین کرام، جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ازدواج کے معاملات کے بعد جو ہے ولادت ہوتی ہے بچوں کی۔ چونکہ انسانیت کی ابتدا تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی۔ بہت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ایک حمل سے صبح اور دوسرے حمل سے شام میں ہوا کرتی تھی، اور ہم وہ بچے جو ہے وہ ٹوئنس کی صورت میں، جڑواں کی صورت میں پیدا ہوتے تھے، اور صبح پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے تھے تو شام میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ کس طرح کہ جو ٹوئنس بچے جو پہلے پیدا ہوتے تھے ان میں لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، اور دوسرے جو ٹوئنس پیدا ہوتے تھے اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، کیونکہ انسانیت کا تسلسل چلنا تھا۔ تو اس وقت یہ جو ہے قانون تھا کہ پہلے حمل سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی جو ہے بچوں سے ہوگی، یعنی پہلے حمل سے جو لڑکا تھا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اسی طرح دوسرے کے لڑکے کا پہلے کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، اور اسی طرح پہلے اور دوسرے حمل سے جو لڑکی جو پیدا ہوئی ان کا نام تھا لیودا اور اقالیم۔ یہ دو لڑکیاں تھیں۔ اقالیم قابل کے ساتھ پیدا ہوئی، اس کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ان کا نام لیودا تھا۔ کیونکہ قانون ایسا تھا کہ جو ٹوئنس ہیں ان کے دوسرے ٹوئنس کے ساتھ آپس میں شادی ہونی تھی، تو یہ طے پایا کہ قابل کا نکاح حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام لیودا تھا ان کے ساتھ ہونا تھا، اور حابیل کا نکاح جو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اقالیم اس کے ساتھ ہونا تھا۔ تو جب یہ طے پایا، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نکاح کرنے کا جب خواہش کا اظہار کیا تو اور قابل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیودا سے ہونا ہے، اور حابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح اقالیم سے ہونا ہے۔ ناظرین کرام، قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کے مقابلے میں جو حابیل کے ساتھ جس کا نام لیودا کا لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو لہذا قابیل نے اس بات میں اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، میں اقالیم سے شادی کروں گا، وہ لڑکی جو قابل کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو، آپس میں
اقالیم تمہاری بہن ہے اور تمہارا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں حرام ہے۔ اس بات میں اختلاف ہوا، اور اختلاف اتنا بڑا کہ آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو کہ دونوں یعنی قابیل اور حابیل دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا تو معلوم یہ ہوا، مطلب یہ ہوا کہ اس کی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا۔ اگر قابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل جو کہہ رہا ہے وہ مانا جائے گا، اور اگر حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو پھر قابیل جو کہہ رہا ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ طے پایا۔ ایک اور بات ناظرین کرام، قابیل جو تھا اس کا ذریعہ معاش تھا زراعت کا، اور حابیل جو تھا وہ اس کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مال مویشی کو پالا کرتا تھا۔ تو اسی طرح یہ طے پایا کہ اپنی اپنی جو وسائل ہیں ان میں سے قربانی کی جائے گی۔ تو قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر وہ قربانی کے لیے دیا، اور حابیل نے اپنی مویشیوں میں سے ایک بہترین قسم کی خوبصورت قسم کی جو بکری تھی اس کو پیش کیا۔ اچھا حابیل جو تھا ناظرین کرام وہ ایک ضدی قسم کا، سرکش قسم کا، اور اپنے والد گرامی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے والا تھا، نافرمانی کرنے والا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں جو حابیل تھے وہ انتہائی فرما بردار تھے، خوف خدا رکھنے والا ایک انسان تھا۔ تو لہٰذا قابیل کی نیت میں بھی فطور تھا، حابیل کی نیت بھی صاف تھی۔ تو قابیل نے جو غلہ یعنی گندم کی صورت میں جو قربانی کے لیے پیش کیا وہ بھی ایک ناکارہ قسم کا تھا، اس کی بنسبت جو حابیل نے قربانی پیش کی وہ بہترین قسم کی، عمدہ قسم کی اپنی مویشیوں میں سے چن کر وہ بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ جب وہ دونوں قربانیاں جب رکھی گئیں تو اس دور میں قربانی قبول ہونے کی صورت کیا تھی ناظرین کرام؟ اس دور میں یہ صورت تھی کہ آسمان سے آگ جو ہے سفید قسم کی آگ وہ نازل ہوتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ جلا دیتی۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ یہی ہوا کہ جب حابیل کی جو قربانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے آگ نازل فرمائی تو حابیل کی قربانی یعنی بکری اس کو جلا دیا گیا، اس پر آ کے گری، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، یعنی اقالیم کی شادی حابیل کے ساتھ طے پائی اور لیودہ کی شادی قابیل کے ساتھ، لیکن قابیل کیونکہ سرکش تھا اور اس بات سے منحرف تھا، جب یہ قربانی کا سلسلہ ہو گیا تو یہ وہ قربانی تھی جو بنی نوع انسان کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں روئے زمین پر ہونے والی سب سے پہلی قربانی تھی، اور کس طرح قربانی کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمایا کرتا تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حج پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پیچھے سے قابل حابل کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا کیونکہ میری قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کیا، یہ میرے لیے ذلت کا باعث ہے۔ تمہاری قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا تو، اور تمہارا نکاح لیودہ سے جو ہے اقالیم سے ہوا اور میرا نہیں ہوا، تو میرے لیے بڑی ذلت کی باعث ہے۔ تو وہ حسد میں، کینے میں مبتلا ہو گیا ناظرین کرام، اور اس نے اسی مرض میں، حسد میں، کینے میں مبتلا ہو کر حضرت حابیل کو یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ بھائی تم مجھے اگر قتل کرنا چاہو، مجھ پر قتل کرنے کی غرض سے ہاتھ بھی اٹھاؤ گے تو میں حالانکہ تم سے طاقت میں زیادہ ہوں لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں یہ گناہ اپنے سر پہ نہیں لوں گا کہ حسد کی بنا پر کسی کو قتل کر دوں، تو یہ گناہ تمہارے سر جائے گا کہ تم اگر حسد کی بنا پر، اللہ کی نافرمانی کی بنا پر، اور تم نے والد گرامی کی بنا پر فرمانی کی، تو تم اتنی نافرمانیاں کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جب اگر تم مجھے قتل کرو گے تو قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ جائے گا، لہٰذا میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیوں کہ میں اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، میں کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا ناظرین کرام قابیل حابیل کو بغض اور عناد کی بنا پر قتل کر دیتا ہے۔ یہ وہ قتل تھا جو روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، یعنی دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے، سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ دو بھائیوں کا تھا، دونوں بھائیوں میں آپس کی لڑائی میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ تو ناظرین کرام یہ تاریخ تھی بنی نوع انسان میں، انسانیت میں جو سب سے پہلی قربانی کی،
قربانی کی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو قبول کیا، یہ اس کی تاریخ تھی۔ اور اس میں آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ روئے زمین پر انسانیت میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا۔ تو یہ آج کا پروگرام تھا، اور ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو کیوں قبول کیا؟ حابیل نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیتوں کا اخلاص چاہتا ہے، یعنی کہ دل کی خالص نیت کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں تم قربانی پیش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قربانی قبول کرے گا۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی ریاکاری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس میں اخلاص کا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس کے دینے کو، اس کے قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ آج کا پروگرام تھا، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ آخر میں بس یہی میں آپ سے التجا کرتا چلوں، میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے، اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔